امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں اور پھر تمام مومن و مومنات کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10ویں خلیفہ اور امت مسلمہ کے 10ویں امام علی نقی الہادی علیہ السلام کی شہادت پر تعزیت پیش کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10ویں خلیفہ اور امت مسلمہ کے 10ویں امام علی بن محمد کہ جن کے مشہور 3 القاب ہیں، عسکری، ہادی اور نقی۔ ان کے علاوہ بھی القاب ہیں۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ عسکری لقب تو امام حسن عسکری علیہ السلام کا ہے، تو جواب یہ ہے کہ دونوں کا لقب ہے، کیونکہ یہ دونوں کے دونوں سامرہ میں تھے۔ وہ عسکری یعنی ایک فوجی چھاونی یا فوجی علاقہ تھا، یا پورا شہر ہی عسکری تھا، یا کم از کم جس محلے میں ان کو رکھا گیا اور نظر بند کیا گیا وہ کیونکہ فوجی علاقہ تھا، تو اس وجہ سے لقب ہے 2 ائمہ کا عسکری۔ اور عربی میں اور اسی طرح سے فارسی میں بھی اب جب کہا جاتا ہے امام علی نقی اور امام حسن عسکری، تو بعض جگہ کہہ دیا جاتا ہے امامین عسکریین، یعنی 2 عسکری امام یا 2 امام کہ جن کے القاب ہیں عسکری۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اور پھر جو مشہور لقب ہے وہ نقی ہے، اور اسی طرح سے ایک مشہور لقب ہے ہادی۔ اور یہ دونوں القاب یہ تینوں القاب تقریباً برابر ہی ہیں شہرت کے اعتبار سے۔ امام کی ولادت 212 ہجری میں ہوئی۔ والد آپ کے امام محمد تقی علیہ السلام کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 9ویں خلیفہ تھے۔ یہ جو ہم بار بات شہادت و ولادت میں تعارف کراتے ہیں ائمہ 12 علیہم السلام میں سے کسی ایک کا بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5ویں خلیفہ، یا جیسے کہ پرسوں ہم نے تعارف کرایا امام محمد باقر علیہ السلام کے لیے کہ 5ویں خلیفہ، اور آج تعارف کرایا کہ 10ویں خلیفہ، یہ ایک ضروری ترین چیز ہے، کیونکہ کتب اہل سنت میں بھی اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 خلفاء کا ذکر ہے۔ یہ جو شور مچایا ہوا ہے 4 خلفاء، یہ 4 کا جو عدد ہے یہ اہل سنت کے حساب سے بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اہل سنت کے ہاں بھی جو خلفاء راشدین والی بات ہے وہ 5 خلفاء راشدین ہیں، نہ کہ 4۔ یعنی یہ جھوٹ بولتے ہیں 4 خلفاء راشدین، نہ، ان کے علم کلام کے مطابق بھی کہ اس عقیدے کا دار و مدار ایک روایت پہ ہے کہ جو ہمارے یہاں نہیں ہے، ہم اسے نہیں مانتے، ان کے ہاں ہے کہ میرے بعد 30 سال خلافت راشدہ ہوگی، پھر ملوکیت ہوگی، وہ بھی کاٹ کھانے والی۔ البتہ معاویہ کا نام بھی جو ہے وہ اس کے معنی ہے کتیا، اور اس سے جو خلافت شروع ہوئی ہے وہ بھی کاٹنے والی ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو جو آخری 6 مہینے 30 سال کے وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ہیں، لہذا علماء اہل سنت کے حساب سے 5 خلفاء راشدین ہیں، اور 5ویں ہیں امام حسن علیہ السلام۔ لیکن اگر کتب روایات میں دیکھا جائے یہ 5 کا عدد آپ کو کہیں نہیں ملے گا، حدیث میں نہیں ملے گا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میرے 5 خلفاء ہوں گے، ایسی کوئی حدیث نہیں۔ اگر آپ نے فرمایا ہے تو فقط ایک عدد فرمایا ہے، وہ ہے 12۔ اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ بار بار تمام مسلمانوں کی توجہ دلائیں کہ بالآخر اس کا علاج کرو 12 خلفاء۔ اب وہ بیچارے جب علاج کرنے بیٹھتے ہیں اور بتانے بیٹھتے ہیں تو پھر کبھی یزید کو داخل کرتے ہیں، تو کبھی عمر ابن عبدالعزیز کو کرتے ہیں، اسی میں کنفیوز رہتے ہیں اس پزل کو کیسے سولو کیا جائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ 12 خلفاء کون ہیں کہ جو اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک سے ہیں، صلب مبارک سے ہیں، اور ان کی نسل سے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو والد آپ کے امام محمد تقی علیہ السلام اور والدہ تھیں آپ کی سمانہ مغربیہ۔ امام علی نقی علیہ السلام
کا پورا دور گزرا ہے ولادت سے لے کے شہادت تک عباسیوں کے دور میں. اور عباسیوں کے بارے میں ہمیشہ ہم نے گفتگو کی کہ یہ لوگ پاور میں آئے تھے اور ان کا نعرہ تھا الرضا من آل محمد. آل محمد کی خوشنودی کے لیے آل محمد کو ان کا ہم حق دلائیں گے، یہ ان کا نعرہ تھا. لیکن جب پاور میں آئے تو اتنا ظلم کیا کہ بنو امیہ کا ظلم پیچھے رہ گیا اور بنو عباس کا ظلم جو ہے زیادہ نمایاں ہو گیا. امام کے دور کے حالات سخت ترین حالات تھے، اور اس میں جو سخت ترین دور تھا وہ متوکل عباسی لعنت اللہ علیہ کا تھا. جو دشمن تھا محمد والے محمد کا، ان سب پر لعنت ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، ملائکہ کی، انبیاء کی، اوصیاء کی اور مومنین جن و انس کی. اور درود و سلام ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، ملائکہ کا، انبیاء کا، اوصیاء کا اور تمام مومنین جن و انس کا محمد و آل محمد پر. اور ان کے چاہنے والوں اور ان کے ماننے والوں پر. بلا شک یہ چاہنا اور یہ ماننا خود ایک بڑا امتحان تھا اور بڑا امتحان ہے. تو امام کی زندگی کا اکثر جو وقت گزرا وہ سامرہ میں گزرا، یعنی جیلا وطنی میں گزرا، فوجی چھاونی میں گزرا اور انڈر آبزرویشن گزرا. کبھی کبھی قید کر دیا جاتا تھا اور کبھی کبھی جو ہے وہ گھر میں ہے لیکن نظر بندی ہے. امام کی زندگی میں جو بادشاہ تھے بنو عباس کے، صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد، کہ ان سب پہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو کہ امام کی جو امامت کا دور تھا اس میں معتصم کہ جو بھائی تھا مامون کا، اور پھر اسی طرح سے واسق کہ جو بیٹا تھا معتصم کا، اور پھر متوکل کہ جو بھائی تھا معتصم کا، اور پھر منتصر کہ جو بیٹا تھا متوکل کا، اور مستعین، اور پھر معتز. اور معتز کے زمانے میں امام کی شہادت ہوئی، اور جیسا کہ قبلہ نے بھی مصائب میں توجہ دلائی کہ زہر تو اس کے زمانے میں دیا گیا لیکن دلوانے والا آیا معتمد تھا یا معتز تھا، یہ دونوں ہیں. بظاہر یہ ہے کہ معتز کا زمانہ ہے اور کام کروایا ہے اس نے معتمد کے ذریعے سے، اور پھر معتمد نے آگے کام کروایا ہے. امام کی زندگی کا اکثر جو وقت ہے وہ گزرا کہاں پر؟ سامرہ پر. اور یہ جو وقت شروع ہوا سامرہ میں نظر بندی کا، یہ شروع ہوا متوکل کے زمانے سے. اور بریحہ عباسی ملعون لعنت اللہ علیہ، وہ عباسی خاندان کا تھا اور وہ ایک طرح سے کیئر ٹیکر یا مسئول یا انچارج تھا حرمین کا، یعنی مکے اور مدینے کا، خصوصاً مسجد الحرام کا اور مسجد نبوی کا، اور وہاں پر یہ دینی کاموں کا. اس نے شکایت کی تھی متوکل سے کہ اگر مکہ مدینہ چاہیے تو پھر علی نقی کو یہاں پہ نہ رہنے دو. اب ظاہر ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام تو منصب امامت پر فائز ہو چکے تھے، کس کے زمانے میں؟ معتصم کے زمانے میں. اور پھر واسق آیا، پھر متوکل. اگر کوئی بغاوت کرنا ہوتی تو وہ پہلے کر چکے ہوتے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک جانب خباثت تھی متوکل کی اور دوسری جانب خباثت تھی اس بریحہ کی. اس کو ظاہر ہے کچھ پرابلم تھے، اور جو اصل پرابلم ہو سکتا ہے وہ کیا ہے کہ جو ان سب کو رہا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی رہا، کہ ظاہر ہے کہ ان کے سامنے ان تمام منافقوں کی شخصیت کچھ بھی نہیں تھی. لہذا منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حجر و ہذیان اور بکواس کی نسبت دی. یہ کیوں نسبت دی؟ ان کی حیثیت و شخصیت کو خراب کرنے کے لیے، اور مشکوک بنانے کے لیے. بعد میں پھر مولا امیر المؤمنین کی شخصیت کیونکہ اتنی زیادہ واضح تھی، پھر ان پر حملے کیے گئے، اور پھر ہر امام پر اسی طریقے سے حملے کیے گئے. تو اب ظاہر ہے کہ یہ جو لوگ تھے بالکل ہی نچلے درجے کے پست اور پلیت قسم کے لوگ، ان کی شخصیت جو تھی وہ بالکل ختم ہو جاتی تھی کب کہ جب مدینہ میں اور مکے میں امام علی نقی علیہ السلام ہے. تو اس شخص نے سب کچھ کیا. روایت میں نقل ہوا کہ جب امام کو لے جایا جا رہا تھا عراق کی جانب تو یہ شخص بھی ساتھ تھا، اور اس نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ شکایت میں نے کی ہے، لیکن اگر میرے خلاف کوئی کام کیا تو جتنے آپ کے وہاں پر خاندان والے ہیں اور کنیز و غلام ہیں اور جتنے آپ کے یہ ہیں ان سب کو مار دوں گا میں.
اور جتنے آپ کے درخت ہیں ان سب کو جلا دوں گا۔ تو امام نے کہا کہ میں نے کل ہی تمہاری شکایت کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور اس سے شکایت کرنے کے بعد اب کسی سے شکایت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جملہ ایسا تھا کہ اس کے بعد ایک دم سے گھبرا گیا، اور گھبرانے کے بعد اس نے معافی بھی مانگی۔ اب یہ معافی آیا بظاہر تھی، یا یہ کہ بعض دفعہ انسان تھوڑی دیر کے لیے نرم ہوتا ہے، وہ اتنا کلیئر نہیں ہے۔